بہت عمدہ، کیا کہنا ہے. ان کی جو نثر ہے، میں ان کی پڑھ رہا تھا کتاب جو رہی سو بے خبری رہی، تو ایسے لگتا ہے آپ شاعری پڑھ رہے ہیں جو نثر میں. تو اس میں سے کچھ اقتباسات میں نے بھی نکالے ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور وہ نجی زندگی کے حقائق کے بارے میں انہوں نے جو بیان کیا، اس میں ایک سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ ان کی جو نثر میں ان کی شاعری بہت جھلکتی ہے، ایک نغمگی ہے ان کی شاعری میں. تو اس میں ایک اقتباس ان کا ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں کتابوں کے علاوہ روشنی کی جو دوسری کرن میری زندگی میں داخل ہوئی وہ ننھے منھے بچے تھے، کسی کے بھی ہوں. میں نے گھر کی مہترانی کے بچے بھی نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر گود میں کھلائے ہیں. آسمانوں سے دل میں اترتے ہوئے حرف اور مسکراتے ہوئے ننھے بچے میں مجھے آج بھی ایک مشابہت نظر آتی ہے. اردو سنیے. ایک جگہ لکھتی ہیں کہ وہ جو بے چین اور بے خبر اور ہجوم میں تنہا لڑکی تھی، اس کی اور میری کہانی ہے جو رہی سو بے خبری. میں اور اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صبح و شام کے بیچ آ جاتا ہے. میرا اور اس کا وہی رشتہ ہے جو سوچ کا آواز سے ہوتا ہے. سوچ کی سرحدیں نہیں ہوتی، آواز حدود میں گرفتار رہتی ہے. آواز سوچ کے ساتھ چلے، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کبھی وہ میرے پاس ہوتی ہے، کبھی صدیوں کے فاصلے پر. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہانی بھی نہیں ہے. ہاں، ایک خاص زمانے کے رنگ، تہذیب، طرز فکر اور طریقے معاشرت سے دوبارہ ملاقات یا تعارف کی کچھ نہ کچھ حیثیت ضرور رکھتی. ایک جگہ لکھتی ہے کہ کتاب ذات کو کھول کر پڑھا جائے کہاں ممکن ہے. کتاب ذات کو کھول کر پڑھا جائے کہاں ممکن ہے. اس کے اوراق تو تند شوریدہ سر ہواؤں میں اتنی تیزی سے پلٹ رہے ہیں کہ کہیں کسی صفحے کا ایک لفظ، کسی ورق کی ایک سطر ہی پلے پڑ جائے تو بہت ہے. پھر لکھتی ہیں کہ میری یادوں میں کچھ تصویریں زوال آمادہ جاگیرداری نظام کی ہیں، جب خاندانی وجاہتیں اپنے ماضی میں زندہ رہنے کی کوشش میں مصروف رہتی کہ بزرگوں کی قائم کی ہوئی روایات کی پاسداری ضروری تھی اور جاگیریں نسل در نسل مقدمہ بازی کی نظر ہوتی چلی جا رہی تھی. اور جہاں واقعی دولت کی فراوانی تھی وہاں اس کو لٹانے کے انتظام بھی فزوں تر تھے. وراثت میں ملی ہوئی دولت اور ثروت کی نمائش کا انصرام و انتظام فرض تھا. رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جاتی، مجرے ہوتے، کیونکہ یہ بھی شرفاء اور عمرا کی شان اور پہچان کے لوازم تھے. یہ آپ نے اس زمانے کی تہذیب بدایون کی بتا رہی. اسی شہر میں زندگی کا دوسرا رخ یہ بھی تھا کہ کم حیثیت اعضاء کی کفالت اس طرح کی جاتی کہ لینے والے ہاتھ کو دینے والے ہاتھ کی خبر نہ ہوتی. خاندان کے صاحب حیثیت افراد گھنہرے سائبان کی طرح تھے، جس کی چھاؤں میں مجبور اور نادار رشتہ داروں کو تمام آبرو مندی اور وقار کے ساتھ حالات کی کڑی دھوپ اور تمازت سے پناہ مل جاتی. مرد تھے جن کی جنبش ابرو پر زندگی بھر کی خوشیاں یا محرومیوں کے فیصلے ہوتے تھے، اور بیویاں تھیں جو ان فیصلوں کو دین و ایمان کے احکام کا درجہ دیتی تھیں. ان دو انتہاؤں کے درمیان اس لڑکی نے جنم لیا تھا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اقتباس. مزید اقتباسات آپ کے لیے پیش کریں گے. اب میں ڈاکٹر عامر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جاوید شیخ صاحب کو کتاب پیش کی جائے. جاوید صاحب، آپ کی تالیوں میں ہمارے جو ستارہ امتیاز. احمد، ایک کتاب ذرا اوپر سے پلیز. اس سے پہلے میں کتاب پیش کروں، ایک چیز میں آپ بتانا چاہوں گا، یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. اماں جو ہیں انہوں نے کوئی اپنے کتاب کی رونمائی نہیں کی تھی. ان کی کوئی تقریب نہیں ہوئی. وہ صرف ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے تقریب کروائی، مطلب اجازت دی. وہ تھی اردو مرکز. 80 کی دہائی تھی. اردو مرکز یہاں پہ لندن میں جی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں ہوا تھا. جی، وہ ان کا جلسہ ہوا تھا.
میں اس جلسے میں بتائیے، شیئر کیجیے ذرا سا سب کے ساتھ۔ ذاتی طور پر شریک تھا، اور اس جلسے میں افتخار عارف صاحب نے میرا تعارف آپ کی والدہ محترمہ سے کروایا تھا، اور میں اس کے لیے بے حد ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں۔ ان کا ایک شعر بھی ہے اسی حوالے سے۔ آج کل مجھے یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا شعر ہے، اور میں اس کے لیے ممنون ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لائے اور آپ کی بیٹی بھی یہاں پہ تشریف لائیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ بھائی یہ ان کی کتاب ایک تو اردو والی جو رئیس و بے خبری رہی، اور یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک اردو کی ٹرانسلیشن، خیر وہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے اس کے، مگر اردو کی کتاب اور انگریزی کی ٹرانسلیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک جنریشن کا فرق ہے۔ یہ کسی اور جنریشن کے لیے ہے، اور وہ جیسے آپ نے پڑھا کسی اور جنریشن کے لیے جو آپ اردو سے دور ہو چکے۔ سو یہ دونوں کو کمپیئر مت کیجیے گا، دونوں الگ الگ جنریشنز کے لیے اس طرح سے پڑھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تصویر وہاں پہ لیں۔ جی جی بالکل، جاوید صاحب آئیے، جی پچھلی جنریشن کو نیچے رکھیں۔ جی جی جاوید صاحب کی بڑی خدمات ہیں اردو مرکز کے حوالے سے، آپ سب کی تالیاں ہونی چاہیے۔ کئی سالوں سے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کے بہت